صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ پیغام عید کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک و پاکیزہ معجز نما کتاب قرآن مجید کے سورہ والشمس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ قرار دیا. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک و طاہر قرار دیا ہے. اور جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ تزکیہ نفس کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک کی ساعتیں، کہ جس میں بندہ، جس میں عبد اپنے خدا کے حضور میں جب حاضر ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اب اس خالق کائنات کے سامنے حاضری دینے جا رہا ہوں کہ جو مجھ سے، میری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے. چونکہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے کی ہر کیفیت سے آگاہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں کس نیت کے ساتھ آیا ہے، میرا بندہ میرے حضور میں کس سرور کے ساتھ آیا ہے. آیا اس کے دل میں اپنے رب کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ آیا وہ اپنے خدا سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ آیا وہ اپنے معبود سے عشق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ یعنی خدا اپنے بندے کے ہر طریقے کی باتوں سے باخبر ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کس حد تک محبت کرتا ہے. اور جب انسان ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے خدا عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو اس کے اندر ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے، ایک ولولہ سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ تک پہنچا سکتا ہے، جس میں انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے. چونکہ پیغام عید کے حوالے سے گفتگو ہے تو چند جملات عرض کرنا چاہوں گی کہ انسان وہی کامیاب ہے، وہی فلاح یافتہ ہے، اسی کو کامیابی و کامرانی ملی ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے. کیونکہ انسان ایک مہینے تک اپنے آپ کو ہر طریقے کی آلودگی سے، ہر طریقے کی نجاستوں سے، ہر طریقے کی پلیدگیوں سے اپنے آپ کو پاک و مبرہ قرار دیتا ہے. چونکہ جب انسان اپنے آپ کو پاک و مبرہ قرار دیتا ہے تو پھر اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، یعنی نفس کا تزکیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرتا چلا جاتا ہے. کہ کیا خوب کسی نے کہا کہ جب ایک انسان اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا غلام بنا لے، یعنی اگر انسان خواہشات نفسانی کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اپنے اختیار میں کر لے، اس پر اس کا مکمل کنٹرول ہو جائے تو پھر اس کا جو رتبہ ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو منزلت ہے وہ ملائکہ سے بھی افضل ہو جایا کرتی ہے. لیکن اگر ایک انسان اپنی خواہشات نفسانی پر کنٹرول نہ کر سکے، اگر وہ اپنے آپ کو، اپنے خواہشات نفسانی کو کنٹرول نہ کر سکے تو بے تحقیق اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو وقت ہے، اس کی جو منزلت ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ حیوانات سے بھی بدتر ہوتی چلی جاتی ہے. اسی لیے خدا عز و جل قرآن مجید میں سورہ شمس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے
چونکہ عید الفطر کے حوالے سے گفتگو ہے انشاءاللہ. خدا وند متعال ہم تمام روزے داروں کی ہر روزے کو، ہر عبادتوں کو، ہر رکوع، ہر سجود کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں. چونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر اتنی وقت ہے، اتنی ہمت ہے کہ چاہے ہم گناہ کیوں نہ کر لیں، لیکن اللہ خدا پروردگارہ اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے کہ جب بندہ اپنی آنکھوں میں اشک لے کر، خصوصاً 4 معصومین کا وسیلہ لے کر خدائے مطلق کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو پھر خدا اس کی ہر دعا کو مستجاب کرتا ہے. اور اسی دعا کے ساتھ ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ وسیلہ نہیں ہے سوائے 4 معصومین کے. اور یہی امید ہے خدا کی بارگاہ میں کہ چونکہ ماہ رمضان المبارک ایک مہینے کا ساتھ رہا ہمارا ماہ رمضان المبارک کے ساتھ، خدا ماہ رمضان المبارک میں جتنی بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں، جتنی بھی ہم سے عبادتیں ہو سکی، پروردگارہ ہماری ہر عبادت کو قبول کرے. اور عید الفطر کے حوالے سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں سے یعنی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، فخر کرتے ہوئے اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میں اپنے بندوں کو ان کی مزدوری دینے جا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے کام کو مکمل کیا ہے. اللہ اکبر، کیا کہہ رہا ہے خدا کہ میں اپنے بندوں کو، اپنے عبد کو، اپنے مقرب بندوں کو، اپنے بندوں کو ان کی محنت کی مزدوری دینے جا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے کام کو مکمل کیا ہے اپنے خدا کی خوشنودی کی خاطر، اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر. تو فرشتے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارہ ان کی جزا کیا ہے، ان کا ثواب کیا ہے کہ اگر انہوں نے تیری محبت کے خاطر اپنے کاموں کو مکمل کیا ہے تو ان کو کیا ثواب دے گا، ان کو جزا اور ثواب کیا عطا کرے گا. تو آواز قدرت آئے گی کہ اے فرشتوں، میں نے اپنے بندوں پر جو بھی کام کو فرض کیا تھا، جو بھی کاموں کو واجب کیا تھا، انہوں نے مکمل طریقے سے اس کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دیا ہے. اور روز عید کے دن نماز عید پڑھنے کے لیے وہ اس امید کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں کہ جب ہم روز عید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہماری ہر دعا کو قبول کرے گا، تو خدا اپنے فرشتوں پر فخر کر کے کہے گا کہ یہ بندے اپنے خدا کی حاضری حضور میں حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور وہ جب نماز عید پڑھیں گے اور جب اس یقین کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے کہ خدا ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا، تو میں ان کی ہر دعا کو مستجاب کروں گا، اگرچہ یہ کہ وہ اپنے گھر پہنچنے بھی نہ پائیں گے کہ میں ان کی تمام دعاؤں کو پورا کر دوں گا اور ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، ان کی تمام خواہشات کو پورا کر دوں گا، ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب کر دوں گا، کیونکہ آج کا دن عید کا دن ہے. اور اگر دیکھا جائے تو معصوم کی نظر میں معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے کہ جس دن اس نے گناہ نہ کیا ہو. بہت بڑی بات ہے. آج کی عید چونکہ ہم ماہ رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر آتی ہے اس میں ہم اپنے گھروں میں بہترین طعام تیار کرتے ہیں، بہترین کھانے کو آمادہ کرتے ہیں، بہترین کھانا پکاتے ہیں، لیکن اس عید کی قبولیت کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ایک عظیم کام ہمارے ذمہ ہے، وہ یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے، کہیں عید کی خوشی کے چکر میں ہم ایسے بے سہاروں کو فراموش نہ کر دیں کہ جن کو ان کا حق دینا ہم پر واجب ہے، یعنی فطرہ. کہ یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ جب ایک انسان اپنے گھر میں بہترین طعام کو آمادہ کرے، اپنی تمام خواہشات کا اظہار کرے، اپنی خوشی کو بہترین طریقے سے منائے، تو ان خوشی کے چکر میں، اپنی خوشیوں کو اظہار کرنے کے چکر میں کہیں وہ ایک بہترین کام سے اپنے آپ کو فراموش نہ کر دے، اپنے آپ کو ایک بہترین کام سے محروم نہ کر دے. کیونکہ عید انسان کی اس وقت ہی قبول ہے، اعمال اسی وقت انسان کے قبول ہوں گے، دعا نماز انسان کی اس وقت ہی قبول ہوگی جب وہ حقیقی معنوں میں عید کا حق ادا کرے. اور عید کا حق یہی ہے کہ ہم حقیقی محتاج لوگوں کو، جو حقیقی معنوں میں جو مفلس ہیں، جو بے یار و مددگار ہیں، ان کی مدد کر سکیں، جو حقیقی معنوں میں محتاج ہیں
ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ مولا خود فرماتے ہیں کہ انسان اگر دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ عید کے ہی دن ہم کسی کی ہیلپ کریں، کسی کی مدد کریں. جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے کردار کو ویسا سنواریں، ویسا بنائیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنا دیا ہے کہ اگر ہم دوسروں کو نواز سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے مال سے کسی دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. اور جس دن ہم اپنے مال سے کسی دوسرے کی ہیلپ کریں گے، کسی دوسرے کی مدد کریں گے، بس وہ دن ہمارے اور آپ کے لیے عید کا دن شمار ہوگا. کیونکہ اس دن ہم نے اور آپ نے مل کر ایک ایسا بہترین کام کیا ہے کہ جس کام سے ہمارا نبی، ہمارا خدا اور ہمارے ائمہ طاہرین ہماری ذات سے خوش ہے. کیونکہ جب ہم اپنی ذات سے کسی محتاج کی محتاجی کو دور کریں گے تو یقیناً روز محشر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہر مشکل کو آسان کرے گا، ہماری ہر پریشانی کو دور کرے گا. اور یقیناً جو کوئی اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے تو پھر خدا روز محشر ان بندوں کی مدد کرتا ہے. آخر میں یہی دعا ہے پروردگارہ، جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں ہم نے بہترین طریقے سے عبادت کی ہے، پروردگارہ ہمیں توفیق عنایت فرمانا کہ سال ہر سال، پورا سال تا دم حیات، جب تک سانسوں میں سانسیں باقی ہیں، جب تک زندگی کے آخری لمحات باقی ہیں، پروردگارہ ہمیں توفیق عنایت کرنا کہ ہم تیری بہترین طریقے سے حقیقی معنوں میں عبادت کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.